बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں اور آج آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس خان نے 19 جولائی 2024 کو صابر شہید اسٹیڈیم راولاکوٹ میں جو جلسہ ہیں ہم ہیں پاکستان اس کو مؤخر کر دیا ہے، اور مؤخر کرنے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے تقدس کے پیش نظر اس جلسے کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور اب نئی تاریخ کا اعلان جو کیا گیا ہے وہ 14 اگست 2024 کو یہ جلسہ صابر شہید اسٹیڈیم راولاکوٹ میں ہوگا، اور اس حوالے سے سردار تنویر الیاس خان صاحب نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جو انہی کی زبانی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کے خدمت میں السلام علیکم کہوں گا۔ ہم نے 19 جولائی کا جلسہ اناؤنس کیا تھا پونچھ کا ہیڈ کوارٹر راولاکوٹ کے مقام پہ، جو خطہ ہے غازیوں کا، مجاہدوں کا، غیرت مندوں کا اور شہداء کے وارثوں کا۔ چونکہ 19 جولائی 1947 کو کشمیر کے رہنے والوں نے ایک قرارداد غازی ملت علیہ رحمہ کے گھر پہ منظور کی تھی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ 19 جولائی 2023 کو ہم نے راولاکوٹ کے مقام پہ یہ کہا تھا کہ جو کشمیر کا حصہ آزاد ہوا، جو آزاد کشمیر ہے، یہ ریاست ہے پاکستان کی۔ یہ ریاست 24 کروڑ جو ہماری قوم ہے ان کے دلوں میں بستی ہے، اور یہ پاکستان ہے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ ہم گی سے آگے بڑھ کے ہم ہیں پاکستان پہ، ہم یقین رکھتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا جو آزاد ہوا وہ پاکستان ہے، اور جو آزاد ہوگا وہ بنے گا پاکستان کا حصہ۔ جو ٹیریٹری آزاد ہو چکی ہے وہ پاکستان کا حصہ اور پاکستان کی ریاست ہے۔ ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں اور اسی کو ہی سمجھتے ہیں۔ چونکہ اس دفعہ ماہ محرم الحرام کی جو عاشورہ ہے وہ 17 جولائی کو آ رہی ہے۔ بہت سارے ہمارے جاننے والے سیاسی کارکنوں اور علماء اکرام کی، جید علماء اکرام کی جو آراء ہیں ان کی یہ ہے کہ چونکہ صرف عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا وقفہ آ رہا ہے، تو ان کی آراء کی روشنی میں بنیادی طور پہ محرم الحرام اور عاشورہ کا دن ایسا دن ہے کہ جب آل رسول نے اسلام کی غیرت اور حامیت کے لیے قربانی دی، اور ہم ہمیشہ اپنے معافی ضمیر میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ قربانی صرف آل رسول دے سکتے تھے۔ دوسرا دنیا میں ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ کسی ماں نے ایسا جنا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی طرز پہ ہو۔ یہ امام حسین کی سنت تھی کہ اس وقت سے لے کے آج تک ہر گلی محلے میں آپ کو کئی حسینی ملیں گے جو دین کی غیرت اور حامیت کے لیے خاندان قربان کرنے، جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادی اساس ہے۔ تو لہٰذا ان تمام ساتھیوں کی آراء کی روشنی میں ہم 19 جولائی کا جو جلسہ اناؤنس کیا تھا عاشورہ کی وجہ سے اس کو 14 اگست کو لے جا رہے ہیں، لیکن اس میں 14 اگست کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنے میں اگر آپ یہ دیکھیں، کشمیر کے رہنے والوں نے جو قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے، تو اس کی جب سنکرونائزیشن 14 اگست کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم 14 اگست کے دن کو بنیادی طور پہ یہ کہنے اور ماننے میں، جاننے اور سمجھنے میں عقبہ جانب بھی ہیں کہ 14 اگست کی جو ہماری آزادی ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 14 اگست 2024 کو ایک بھرپور اور ایسا عظیم الشان جلسہ راولاکوٹ کے مقام پہ جو پونچھ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایسا جلسہ ہوگا کہ جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا جلسہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہم ایک بھرپور جلسہ کریں گے، اس میں کئی ایسی باتیں اور کئی سیاسی آپ کو اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ تو میں نے اس جلسے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، بھرپور شرکت کرنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کیا کہ یہ جلسہ عظیم الشان جلسہ ہوگا، اپنی نوعیت کا انشاءاللہ
मुनफरिद जलसा होगा। आपने मैंने इसमें आके अपनी कौमी और मिली बेदारी का सबूत भी देना है और लोगों को और एलओसी के उस पार जो कुर्बानी दे रहे हैं, एलओसी के उस पार जो हमारी माँ बहन बेटी हमारा बुजुर्ग और नौजवान हमारा जो कुर्बानी दे रहा है, उनको भी ये यकीन दिलाना है कि हम सोए नहीं, हम जाग रहे हैं। जब तक एक भी कश्मीरी, एक भी पाकिस्तानी जिंदा है, वो कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेगा। हम उस वक्त तक जदोजहद अपनी जारी रखेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्जा है और कश्मीरी पिछले 77 साल से हर वो कुर्बानी दे चुके हैं जो किसी दूसरी कौम का, किसी और इलाके के रहने वालों का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है, वो सिर्फ कश्मीरियों का है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने इस जलसे में भरपूर शिरकत करके अब आपने सबूत देना है अपनी कौमी अहमियत का और कौमी मामलात में शिरकत करने का। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा एक नई खबर के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।